مینٹل ہیلتھ بیسیکلی تو ذہنی صحت، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی اچھی ذہنی صحت ہوگی تو وہ اچھا کام کر سکتا ہے، اس کی فنکشننگ اچھی رہے گی اور سکون سے رہے گا. لیکن ہمارے ہاں جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی صحت کو صحیح رکھنے کے لیے ہم وہ اقدامات نہیں کرتے جو کہ کرنے چاہیے. مثال کے طور پہ آج کل کے زمانے میں ذہنی یا نفسیاتی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی مسائل، بیماری کا لفظ تو اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ذہنی مسائل لوگوں کے بہت بڑھ رہے ہیں. اس میں غصہ آنا، چڑچڑاپن ہونا، گھر میں لڑنا، بچوں کو مارنا، بچوں پہ غصہ کرنا، اپنے کام میں اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور فوراً کسی بات پہ اوور ریئیکٹ کر جانا. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے لوگ چلا رہے ہیں، کسی نے ذرا سے سامنے گاڑی آ گئی، اس نے اتنا زور سے اس کو لڑائی جھگڑا شور مچایا اور بعد میں جا کے پان کی دکان پہ کھڑا ہو کے 1 گھنٹے سگریٹ اور پان کھاتا رہا. یعنی وقت کی اس کو اہمیت نہیں تھی لیکن اس میں ٹالرنس نہیں تھی. ایک تو یہ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ہم کو نظر آتی ہیں، بڑھ گئی ہیں. لیکن یہ ذہنی صحت خراب ہونے کی وجہ کیا ہے، اس پہ کبھی بھی ہم لوگ زیادہ غور بھی نہیں کرتے اور کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے طریقہ کار کیا ہیں. اس میں بنیادی طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے انگریزوں کا ایک محاورہ تھا اور ہمارے دین میں بھی یہی بات ہے کہ ارلی سلیپ اینڈ ارلی رائز میکس اے پرسن پرفیکٹ، ہیلدی اینڈ وائز. وائی؟ اس لیے کہ آپ رات کو ٹائم پر سوئیں گے اور صبح آپ جب جلدی اٹھیں گے تو آپ کی ذہنی صحت زیادہ اچھی رہے گی. اب ہمارے ہاں اس وقت نظام بالکل الٹا ہے. ہم لوگ فارغ ہونے کے بعد سارا ٹائم رات کو، یا اگر ٹی وی دیکھتے ہیں تو سونے سے پہلے ڈپریشن میں تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ اینکر سی پہ جو باتیں کرتے ہیں وہ تو اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کل صبح اٹھیں گے نعوذ باللہ پاکستان ہوگا ہی نہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو وقت سونے کا ٹائم ہمارا صحیح نہیں ہے، ورکنگ آورز ہمارے کوئی لمیٹڈ نہیں ہے. زیادہ تر لوگ پریکٹیکلی 24 آورز کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا موبائل ہمیشہ آن ہوتا ہے. جب سے یہ کووڈ آیا ہے اور گھر کے اندر لوگوں نے بیٹھ کر اپنا کام کرنا شروع کیا ہے تو ان کے ورکنگ آورز بالکل ہی خراب ہو گئے. روٹین جو ورک ہوتا ہے کہ آپ 9 بجے جائیں اور 5 بجے تک کام کریں، یہ نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو ہے مینٹل ہیلتھ، ایک ہے ڈس فنکشن مینٹل ہیلتھ، کہ آپ کی دماغ صحیح آپ کا کام نہیں کر. ظاہر ہے جب آپ کا ذہنی طور پہ آپ سکون سے نہیں ہے تو اس سے آپ کے اطراف کی پوری زندگی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. اطراف کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انسان سیلف، اس کا ایک اس کا جاب جہاں وہ کام کرتا ہے، ایک اس کی فیملی لائف، اور تیسرے اس کی انجوائمنٹ یا سوشل ایکٹیویٹیز. جب ان تین میں سے کوئی بھی چیز متاثر ہونے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذہنی صحت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آپ کو اس وقت علاج کی ضرورت ہے یا کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے. مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی دوائیاں ہی کھانا. بعض دفعہ صرف کاؤنسلنگ سے اور ریہیبلیٹیشن سے یا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے کسی بزرگ سے، اچھے دوست سے بیٹھ کے مشورہ کرنے سے بھی انسان کو سکون ملتا ہے. لیکن سب سے بڑا جو المیہ ہے ہمارے ساتھ، جو اس وقت جو بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لائف سسٹم بہت خراب ہے. ہم لوگ کو چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے ملکوں میں. یورپ میں نے باہر بھی کام کیا، وہاں تو یہ ہے کہ جب آپ کو جاب ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں اٹ از کمپلسری دیٹ یو شوڈ ٹیک 2 ویکس یا 3 ویکس ہالیڈیز. وہ ہالیڈے مینس ہالیڈے. اب ہمارے یہاں یہ ہے نہیں، ہم لوگ 24 گھنٹے مستقل کام کرے جا رہے ہیں، اور جب کام کرے جا رہے ہیں اسٹریس سے مختلف رہ رہے ہیں تو آپ کا جو باڈی کا جو دماغ کا نظام ہے اس میں کیمیکل امبیلنس ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو آپ سکون ہی نہیں دے رہے. دیکھیں، دونوں برابر ہیں لیکن مخصوص بیماریاں مخصوص لوگوں میں زیادہ ہیں. جیسے ایڈکشن جو ہے وہ مردوں میں زیادہ ہے، لوگ چرس ہے، ہیروئن ہے، یا اس طرح اس میں میل لوگ زیادہ ہیں. ڈپریشن کی جو بیماری ہے وہ خواتین میں مردوں کے مقابلے میں دگنی ہوتی ہے. اس کی بہت سے وجوہات ہیں. اس کے علاوہ ڈرگ ایڈکشن ہے، یا نشے کی طرف لوگ جو جاتے ہیں اس میں مرد حضرات زیادہ جاتے ہیں، لڑکے خاص طور سے، عورتیں کم جاتی ہیں. اور باقی جو میجر سائیکیٹرک النیسز ہے جیسے اسکیزوفرینیا ہے یا سائیکوسس ہے یا بائی پولر موڈ ڈس آرڈر ہے، یہ مردوں عورتوں میں تقریباً برابر ہے. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو مریض دونوں کے مل کے تقریباً 50-50 ہو جاتے ہیں. دیکھیں، ایٹنگ ڈس آرڈر جو ہے نا اس کو اینوریکسیا نروزا کہتے ہیں، اور ایک دوسرا ڈس آرڈر ہے اس کو اینوریکسیا بلومیا کہتے ہیں.
اب یہ دونوں جو بیماریاں ہیں یہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں، اور خاص طور سے ینگ ٹین ایج عمر میں یہ زیادہ ہوتی ہیں. عام طور سے جن کو یہ بیماری ہوتی ہے ان کو آلریڈی پہلے سے سائیکولوجیکل پرابلمس ہو رہے ہوتے ہیں، بارڈر لائن پرسنالٹی کے لوگ ہوتی ہیں خواتین جن میں یہ ہوتا ہے، اور یہ زیادہ ان لوگوں میں ہوتی ہیں جن کو کہ اپنے باڈی کو لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے. یعنی جیسے کہ فلم ایکٹرس ہیں، یا جیسے کہ جو لوگ ایتھلیٹس ہیں، یا جو کہ ایسے ہیں جن کو اپنی باڈی کو فٹ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے ان کے لیے، اور بچپن سے دماغ میں ان کے یہ بیٹھا ہوتا ہے. اسی طرح جو شو بزنسز میں خواتین زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو وہ باڈی کانشیس ہوتی ہیں شروع سے ہی. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ان کو پھر یہ اپنے وزن کم کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے اختیار کرنے لگتی ہیں. بعض لوگ بالکل کھاتے نہیں ہیں، بعض لوگ کھاتی ہیں الٹیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو ایک نارمل بیہیویئر ہے جو ہوتا ہے. بیماری اس وقت بنتی ہے جب ایک انسان یا ایک خاتون بہت دبلی ہیں، لیکن وہ پھر بھی تصور یہ کرتی ہے کہ میں بہت موٹی ہوں. یعنی کوئی ہے بہت دبلا لیکن کہتا ہے میں بہت موٹا ہوں، جبکہ ساری ایویڈنس اس کو یہ بتا رہی ہیں کہ بہت دبلی ہے. دماغ میں یہ بیٹھا ہے، اس کے لیے وہ اوور ڈائٹنگ کرتی ہیں، حلق میں انگلی ڈال کے الٹیاں کرتی ہیں. یہ تو یہ اینوریکسیا نروزا کے سمٹمز ہیں جو ہمارے کلچر میں نے اتنے ہی دیکھے جتنے یورپ میں دیکھیں. بات یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے ہیں جو کہ انوائرمنٹل سچویشنز ہونے لگتے ہیں، جیسے کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، اس کے بعد کسی کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈسآرڈر ہو گیا، یا اس کو ڈپریشن ہونے لگا، تو ایسے لوگوں کو میڈیسن دیتے ہیں، ریکور کر جاتے ہیں، پھر آپ میڈیسن بند بھی کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو پروفیشنلی ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہونے لگتے ہیں. پرسنالٹی ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کی شخصیات بنائی ہیں. ہر شخصیت ہر پروفیشن میں کامیاب نہیں ہو سکتی. ویسے کامیاب ہو بھی جائے لیکن انر سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. تو انر سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروفیشن اس سے ملے. تو جب پروفیشن آدمی کے جاب سے مل نہیں رہا ہوتا تو اس کو پھر سائیکولوجیکل پرابلمس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سائیکیٹرک انڈسٹریز جو ہیں یہ الگ سے ہوتی ہیں. ریکوری کے بعد ذہانت اتنی ہی ہو جاتی ہے جتنی اس کی پہلے سے تھی، اور ذہانت سے اور مینٹل النس کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں.